پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذرا بات کرتے ہیں اپنے پینل سے کہ کل کیا ہو سکتا ہے. احمد خان صاحب, کل کورٹ کیا کر سکتی ہے آپ کے خیال میں, جو ابھی تک ٹرینڈ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کیس کا تعلق ہے, بہرحال میں پہلے سے نہیں کہنا چاہتا, اور کنٹیمپٹ تو ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی دو آرا نہیں ہو سکتی. بہر صورت بحث کی ہے, لوگوں نے اتنا وقت گزارا ہے, وہ صرف وقت گزارنے کی خاطر کیا گیا ہے. اب اس کے کانسیکوینس میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, لیکن ان جو عدالت کا فرض ہوتا ہے, اور کسی بھی عدالت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ قانون آئین کے مطابق چلتے ہیں اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ سناتے ہیں, چاہے باہر کیا ہونے والا ہو, چاہے لوگ کتنے باہر نکلیں, چاہے کتنا بھی فساد کو برپا کرنے کو تیار نہ ہو, لیکن انہوں نے تو آئین اور قانون کی عملداری کرنی ہے. اس میں ایک میکسیمم پوزیشن ہے, ایک منیمم پوزیشن ہے, تو اس بینڈ ویڈتھ میں کورٹ آپ کے خیال میں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ جرنیل نہیں ہے, یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے ووٹ بیس ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, فی الحال ہے تو الیکٹڈ پرائم منسٹر, کولیشن حکومت ہے, حالات ملک کے کیسے ہیں, عدلیہ کانٹ بی ریئلی اوبلیویس ٹو آل آف دس. تو کیا فیصلہ دونوں طرف بات آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہاں ایک الیکٹڈ آدمی ہے, وہ ہیڈ آف چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے لیے کچھ ڈسکریشن کے حق میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک آدمی اس منصب پہ بیٹھ کر کھلم کھلا آئین کی اور قانون کی تصدیق کر رہا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا, تو وہ غالباً دوسرے ایک عام آدمی سے زیادہ سزا کا مستحق ہوگا. اریسٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے؟ دیکھیے, کروانے کو کروا سکتے ہیں, یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے, لیکن ان کو پاور تو ہے, یہ ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل ہے, یہ عدالت کی ثوابدید ہے. اور دوسری میں عرض کروں کہ میرے نزدیک کوانٹم آف سینٹنس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کنوکشن. اگر کسی شخص کو سزا دی جاتی ہے, چاہے وہ سزا کی کچھ بھی ڈیوریشن ہو, وہ تو عدالت کی مرضی ہے نا, تو ایک دفعہ ایک آدمی کنوکٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ کسی طور پر بھی, اخلاقی طور پر, آئینی طور پر, قانونی طور پر, یا کسی انداز سے بھی اپنے آپ کو لوگوں کا نمائندہ. یہ جو آپ کا جو ورلڈ ویو ہے نا جی, یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ قسم کا ورلڈ ویو ہے. ابھی سلمان نے بات کی تھی کہ یہ ذہنی انتشار کی بات, میں واقعتاً دوسرے صحافیوں کی طرح جنہوں نے لوگوں کو انفارم کرنا ہوتا ہے, بہت ذہنی انتشار کا شکار ہوں, کیونکہ یہ جو آپ نے کہا کہ کنوکشن, یہ اعتزاز احسن کا آرگومنٹ تو بالکل اس کے الٹ ہے. وہ تو کہتے ہیں جی کہ کنوکشن کا کوانٹم اتنا کم ہے, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تو آپ نے سنا ہوگا, ذرا میں آپ کی اسیسمنٹ لینا چاہوں گا کہ ایز یو ریڈ دا لا کیا ہے ایونچولی کنوکٹ ہو گیا کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر, کتنی بھی سزا ٹل دا رائز آف دا کورٹ, تو فارغ بطور پرائم منسٹر. دیکھیں, کنوکشن ہے, خواہ وہ 1 منٹ کی ہو یا 6 سال کی ہو, اور کسی بھی مہذب معاشرے میں ایک کنوکٹڈ شخص کی جگہ نہیں ہوتی, اور خاص کر اگر وہ سیاستدان. تو اگر تو ایک مہذب معاشرہ ہے, اور میں نے جس طرح شروع میں آپ کو کہا کہ یہ اس قوم کی اور ہم سب کا امتحان ہے, کیونکہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, اور جس طرح نازیبا طریقے سے وہ عدلیہ کی تضحیق کر رہے ہیں, وہ عدلیہ کی نہیں, وہ اس ملک کی, اس ملک کے آئین کی اور اپنے جمہوری اداروں کی خود تضحیق. اچھا, ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کرتوت کوئی اور کرتا ہے, معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ایک غیر پارلیمانی قسم کا لفظ ہے, لیکن کنسیڈرنگ کہ پارلیمانی الفاظ کس قسم کے ہیں, یہ انتہائی پارلیمانی لگتا ہے. کرتوت کوئی اور کرتا ہے, امتحان میں ہم قوم کو ڈال دیتے ہیں. دیکھیں نا جی, یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. سلمان صاحب آپ بتائیے گا, واٹ از یور ٹیک کہ مورل آرگومنٹ, لیگل آرگومنٹ, آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ تو اخلاقی ایک ہے بات جس کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا, ترمین اللہ صاحب نے بھی کیا, وہ اپنی جگہ مستحکم ہے, لیکن میں یہ مفروضہ قائم کرنے کو نہیں تیار کہ ایک اخلاقی ایسا ہیجان پیدا ہوگا ملک میں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہمارے معیار اور بہت ساری جو اقدار ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. عین ممکن ہے کہ سزا کو ایک طرح امتیاز کے طور پہ قبول کیا جائے. اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر آگے جو معاملات چلتے ہیں, جیسا کہ اعتزاز صاحب برملا کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ وزیر اعظم ہوں گے اور کابینہ کا اجلاس بھی منعقد کر سکیں گے, تو یہ سوچ کر مجھے خاصی تشویش ہوتی ہے کہ کیا یہ اسپیکٹیکل ہوگا, کیا یہ ایک تماشا ہوگا دنیا کے لیے اور ہمارے اپنے لیے. تو عین ممکن ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے. اور اس حوالے سے جب سوچتے ہیں تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیا عدلیہ صرف سزا دے گی توہین عدالت کے حوالے سے, یا نااہل بھی قرار دے گی.
اگر نااہل قرار دے گی تو کیسے دے گی, کیا تکنیکی طور پر وہ بات جائز ہوگی, تو یہ تمام پھر بات گنجل جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کل گنجل جو اس کو سلجھنا چاہیے, آپ تو گنجل کے آگے مزید گنجان قسم کے گنجل آپ. میرا نہیں خیال کہ بات بالکل واضح طور پہ سلجھ جائے گی کل, کیونکہ یہ جو ایک نقشہ ہے جیل میں بیٹھا وزیر اعظم, یہ کسی طرح بھی خوش آئند نہیں ہے کسی کے لیے.